ایک آن گوئنگ سچویشن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 اور 7 مئی کی رات سے، جب بھارت نے جارحیت کی تھی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کے بعد سے صورتحال لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سما آپ کو ہر گھڑی اپڈیٹ رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی جانب سے اقدامات، پاکستان کی جانب سے دیے گئے جو رد عمل ہیں، اسی پر بات کریں گے اس وقت ہم۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز سے جدید اسرائیلی اور مختلف ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون سے دراندازی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا ہے۔ پاک فوج نے صبح سے اب تک مزید 48 ڈرونز مار گرائے ہیں، جس کے بعد کل سے اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس ہفتے میں اب تک بھارت کو خطیر مالی نقصان ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے 4 جدید اسرائیلی ہیروب ڈرونز آج اوکاڑا کینٹ کے علاقے میں آبادی سے کچھ فاصلے پر بھی گرائے گئے ہیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کل سے اب تک دشمن کے 77 ڈرونز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ڈرونز کی تباہی سے بھارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ بتانا ہے کہ تمام ڈرونز کو مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ مسلسل ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ چھوٹے ڈرونز کو بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کی موجودگی میں ڈرونز مار گرانے کا ایک آپریشنل طریقہ کار ہے۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق ایک بار پھر پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام مسترد کرتے ہیں۔ بھارت سے شواہد کا مطالبہ ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے گزشتہ روز بریفنگ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ بھارت اپنا ریکارڈ درست کرے۔ پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ ادھر بھارتی فوج نے بحیرہ فارورڈ کہوٹا اور کوئی رٹا سیکٹر میں سول آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی توپیں خاموش ہیں۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے شہروں کو لے کر جس طرح کے مضحکہ خیز دعوے کر رہا ہے گزشتہ رات سے لے کر آج صبح تک، اس پر پوری دنیا کھل کر ہنس رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے خود بھارت کے اندر سے بھی جو سین وائسز ہیں وہ سوال اٹھا رہی ہیں میڈیا کی گزشتہ رات میں کی گئی ان ایکشنز، ان باتوں پر، جس میں وہ کراچی تک پہنچے، لاہور کے اندر آ گئے، فیصل آباد تک چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے گھڑا۔ یوں اس وقت سفارتی، جنگی محاذوں اور میڈیا وارفیئر میں پاکستان کی واضح برتری دکھائی دے رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھارت کیا سوچ رہا ہے؟ دنیا کا پریشر یا دباؤ جو بھارت پر ہے کہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی طرف جائیں، ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں، مگر بھارت اس طرف جاتا نظر نہیں آتا۔ ٹائم کم ہے، پاکستان کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں، اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں چودھری زیغم خان اور حماد غزنوی صاحب۔ سر آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک طرف تو دباؤ بھی کہیں نہ کہیں دکھتا ہے جب پاکستان بار بار یہ بات کرتا ہے شہزاد صاحب کہ ہمیں جواب دینا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں بتانا ہے جو ہمارے اوپر حملہ ہوا۔ ابھی تک تو ہم ڈیفینسو موڈ کے اندر موجود ہیں۔ کل آپ نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم ایک سپیس دے رہے ہیں عالمی برادری کو بھی کہ وقت رہتے ہم ڈی اسکلیشن کی طرف بڑھ جائیں، مگر آج جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے، سفارتکاری کے ذریعے ہم بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایرانی سفارتکاری رہی، آج سعودی عرب سے موجود ہے، کل پاکستان اور بھارت، بعد میں آج پہلے بھارت اور اب پاکستان کے طرف رخ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے بھارت کے اوپر کہ پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف جو سرحدی خلاف ورزی ہے وہ مستقل جاری ہے؟ عائشہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت کا اس وقت مستقبل کا، یعنی جنگ کے اندر جو فوری مستقبل ہے اس کے اندر اگر میں دیکھوں کہ کیا پاسبلٹی ہے، وہ کس چیز کے انتظار میں ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ملک اپنی ایئر فورس کو پیچھے کر دیتی ہے، کم از کم لوگ تو 300-400 کلومیٹر چلے اتنا نہ بھی، لیکن پکڑ کے رکھتی ہے، ان کو اڑنے نہیں دیتی، اس طریقے سے سامنے نہیں آنے دیتی، اور اس کے بجائے یو اے ویز کے اوپر اور یہ جو ڈرونز کے اوپر اکتفا کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً ایک عام جو ہے اپنی افواج کا اس کو اس نے سائڈ پہ کر دیا۔ جہاں تک ان کی فوج کا تعلق ہے، زمینی فوج ایل او سی پہ ہے۔ ایل او سی میں وہ پاکستان کی فورسز اور انڈین فورسز آپس میں ایکسچینج کر رہی ہیں ایل او سی پہ فائر، جیسا میں نے ہمیشہ آج تک کہتا رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر چاہے وہ مقبوضہ ہے یا آزاد ہے، جو فوج کی جو امپلائمنٹ ہوتی ہے، اپلیکیشن ہوتی ہے، ہمیشہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج ملتے نہیں ہیں، کیونکہ بہت مشکل جگہ ہیں، وہاں پہ ایک ایک انچ کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے
वो भी ये समझती हैं और उनको पता है कि कितनी मुश्किल है, तो वो भी एक तरह से एक जगह पे बंधे हुए हैं दोनों साइड्स। एक आध पोस्ट उधर खत चलेगी, एक आध पोस्ट उधर उन्होंने तबाह कर दी, बस उस वही चल रहा है वहां पे। तो जब मैं ये देखता हूँ, और बाकी तीसरी जगह जहाँ पे जो इस वक्त जंग जारी है वो मीडिया पे है, ये माहौल है आपका। तो मेरा ख्याल है कि जहां पर ये माहौल हो वहां पर तो कम से कम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और पाकिस्तान को चुप कराए, या पाकिस्तान मान जाए कि अच्छा अब मामलात को हम आगे और खराब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का मसला ये है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियां हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के इल्जामात से लेके इंडस वाटर ट्रीटी तक। तो ये जो चीजें हैं, कश्मीर का नाम ये गिना जाए फिलहाल, तो कम से कम इन चीजों को किसी तरीके से सुधरना है। ये भी डिप्लोमेटिकली सुधरेंगे, नेगोशिएशन के थ्रू सुधरेंगी। तो जो बीच में सालिस पड़ रहे हैं इस सारे मामले के अंदर, उनको ये जिम्मेदारी भी साथ निभानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। इसके लिए पाकिस्तान की जजमेंट क्या है? पाकिस्तान की जजमेंट यह है कि हमारे लिए पोलिटिकल स्पेस क्रिएट हुई थी, जो कि हमने जिस तरीके से कि अपनी सफारती सिचुएशन लड़ी, अमेरिका आज भी पहलगाम पे भारत के इल्जाम मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। और ये जो तब्दीली है, इससे इसका मतलब है कि आपके पास पोलिटिकल स्पेस क्रिएट होगी, आपने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाके कश्मीर का नाम ले दिया, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये जो पोलिटिकल स्पेस है, ये जो सालिस आ रहे हैं बीच में, चाहे वो अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत से आ रहे हैं, कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता वो पोलिटिकल स्पेस खत्म तो नहीं हो जाएगी? और जब हम इस पे मोर सख्त करेंगे या आपस में कहेंगे कि ठीक है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है जंगी मैदान में, तो उस सूरत में फिर हमारा वही मामला जो रहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, और बाकी वो उधर के उधर धरे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्पेस को जज करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। भारत चाह रहा है कि कोई आए और मामलात को यहाँ पे हल करा दे। जाहिर है वो एक जारे था 6-7 तारीख का, वो 6-7 तारीख का जारे चाहता है कि उसके खिलाफ या उसके जवाब में कोई पाकिस्तान बहुत बड़ा ऑफेंसिव एक्शन न ले। तो ये वो चीजें हैं जो कि इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। देखिए आज सऊदी मिनिस्टर आते हैं तो किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मामलात सामने रखें। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि हमारे इसके मकासद क्या थे इन तमाम चीजों के, आपने मकासद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर कर लिया, आपने वो दहशतगर्दी के इल्जाम को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी हद तक आपके मामला, हाँ दोनों को हमारे नुकसान शहादतों में थोड़े हुए, हमें उसकी तकलीफ है, लेकिन दूसरी तरफ भी वो भी ऐसा शोर मचा रहे होंगे। लेकिन बहरहाल और शहादतों और लोगों का नुकसान होने से बेहतर है कि अगर हमने इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं करना, कोई मकासद नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होता, तो फिर रुक जाना ही बेहतर होता है। बड़ा बड़ा वैलिड सवाल उठाया, इस पर आते हैं। लेकिन सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नई दिल्ली से दौरा मुकम्मल बाद आएंगे, और जैसे अभी शहजाद साहब भी बात कर रहे थे, तो क्या इस बारे में तफसीलात हैं? पाकिस्तान क्या फोर्स ही कर रहा है? यही हमें बताएंगी समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान।